السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستوں، میں شمشاد قادری طلحہ جو مدینے میں بنی نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مدینے کی ایک خاتون ام سلیم، ان کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کے خاوند کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا طلحہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کی بیوی کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیج دوں۔ وہ ایک پاک دامن اور حسین و جمیل اور بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کوئی اور ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، پہلی ہی فرصت میں سبقت لے جاؤں اور میں پیغام بھیج دوں۔ طلحہ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے نکاح کا پیغام لے کر گئے تو ام سلیم نے کہا کہ طلحہ، تمہیں معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے اور تم میرے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اے طلحہ، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ طلحہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ تم اسلام میں داخل نہیں ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ طلحہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی امیر شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ طلحہ بھی بہت امیر تھے، ان کے کھجوروں کے باغات تھے اور ان کی بہت جاگیر تھی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ کسی مالدار شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ طلحہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے زیادہ مالدار شخص سے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو۔ ام سلیم نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ میں کسی دولت مند سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو طلحہ سنو، میں تم سے اپنے نکاح کے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتی، بس میرے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ طلحہ نے جب یہ سنا کہ یہ صرف اور صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، مجھ سے نکاح کر لیں گی، طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن مجھے مسلمان ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ مجھے مسلمان کرے گا کون؟ یہ طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ طلحہ، یہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو۔ طلحہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اور ام سلیم نے کہا کہ طلحہ اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں جو بت رکھا ہوا ہے، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جسے تم اپنا معبود کہتے ہو، اس بت کو جا کر توڑ دو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ طلحہ، ایک بت تم نے لکڑی کا بنوا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اسی لکڑی کو ہم دوسری جگہ تم ایندھن میں استعمال کرتے ہو، جس سے روٹیاں پکاتے ہو۔ طلحہ یہ کس کام کا ہے؟ طلحہ نے سچے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے گھر گئے اور جا کے اس بت کو توڑ دیا۔ دوستو، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا۔ یہ وہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خدمت کے لیے، ان کو مدینے کی دفاع کے لیے ان کو مامور فرمایا تھا۔ دوستو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے یہ شرط رکھی تھی کہ اے طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ لہٰذا طلحہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بہت خدمت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قدم ان کے ساتھ رہے۔ دوستو، یہ وہی طلحہ ہیں جب جنگ احد میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے نرغے میں آ گئے تھے اور کافر ان کو یہ چاہ رہے تھے معاذ اللہ کہ ہم محمد کو قتل کر دیں، تو یہ وہی طلحہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے طلحہ ایک بہت اچھے تیر انداز بھی تھے۔ انہوں نے اس طرح تیر اندازی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا دفاع کیا، ان کو کوئی حرب نہ آنے دیا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس جنگ میں حضرت طلحہ کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں، ان کی حفاظت کرنے میں ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹی تھیں۔ دوستو،
حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے نکاح کا پیغام طلحہ نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو انہوں نے کہا کہ اے طلحہ، میں اس شرط پہ تم سے نکاح کر سکتی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میرے نکاح کا مہر صرف یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ لہذا دوستو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ قربان جائیے ان ماؤں پر، قربان جائیے اسلام کی ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اگر وہ چاہتی تو اتنی کسی امیر شخص سے شادی کر لیتی اور نکاح کے اپنے مہر کا بہت بڑا مطالبہ کر سکتی تھی، لیکن دوستو قربان جائیے ان اسلام کی ماؤں پر، اسلام کی بہنوں پر کہ انہوں نے صرف اور صرف طلحہ سے نکاح کرنے کے لیے اپنا مہر صرف یہ رکھا کہ اے طلحہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی مائیں تھیں، انہی ماؤں کے دامن میں اسلام پلتا تھا۔ قربان جائیے ان ماؤں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر گامزن فرمائے اور ہمیں اسلام پر مر مٹنے والا بنائے۔